بلوچستان کے ریکورڈنگ منصوبے کے لیے ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی ایکسپورٹ امپورٹ بینک نے $1.25 ارب کی فائنانسنگ کی منظوری دے دی ہے۔ یہ رقم پاکستان کے لیے اس اہم تانبا اور سونا کان کے کئی منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہوگی، جو ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے معدنیاتی منصوبوں میں شامل ہے۔ امریکہ میں پاکستان کی نٹولی بیکر کے مطابق اس سرمایہ کاری سے بلوچستان میں تقریباً 7,500 نئی نوکریاں پیدا ہوں گی، جبکہ امریکہ میں بھی 6,000 ملازمتیں جنم لیں گی۔ I am pleased to highlight the U.S. Export-Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan, along with creating an estimated 6,000 jobs in the U.S. and 7,500 jobs in Baluchistan, Pakistan. ان کے مطابق ریکو ڈک آئندہ کان کنی منصوبوں کے لیے ایک مثالی ماڈل ہوگا۔ $1.25 ارب کی یہ رقم دراصل منصوبے کے $3.5 ارب قرض کی تقریباً نصف ضرورت پوری کرتی ہے۔ اس فائنانسنگ میں کینیڈا کا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بینک بھی شامل ہے، جس کے بعد امریکہ اور کینیڈا کی مجموعی سپورٹ $1.4 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ یہ دونوں ادارے کان کی تعمیر کے لیے جدید مشینری اور ٹیکنیکل خدمات فراہم کریں گے۔ منصوبے کی لاگت اب بڑھ کر $7.7 ارب ہو گئی ہے، جو پہلے $6.9 ارب کا تخمینہ تھا۔ اس اضافے کی وجہ غیر متوقع اخراجات اور ممکنہ خطروں کو کور کرنا ہے۔ دوسرے بڑے بین الاقوامی شراکت داروں میں شامل ہیں IFC $700 ملین، ایشین ڈیولپمنٹ بینک $300 ملین، JBIC تقریباً $300 ملین، جرمن، سویڈن اور دیگر یورپی ادارے مجموعی طور پر $900 ملین کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ منصوبے کے مالی ڈھانچے میں 50% قرض اور 50% اکویٹی رکھی گئی ہے۔ ملکیت کی تقسیم یوں ہوئی ہے: بیرک گولڈ 50%، حکومت پاکستان 25% اور حکومت بلوچستان 25%، جس میں 10% مفت حصہ شامل ہے۔ ریکو ڈک مائننگ کمپنی نے ریلوے کی مین لائن 2 اور مین لائن 3 کی اپ گریڈیشن کے لیے $3.9 ارب کی اضافی سرمایہ کاری بھی رکھی ہے، تاکہ معدنیات کی پورٹ قاسم تک ترسیل تیز اور مؤثر ہو سکے۔ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد بلوچستان میں 75,000 سے زائد ملازمتیں پیدا ہونے کا امکان ہے، جبکہ پاکستان سالانہ تقریباً $35 ارب کی غیر ملکی آمدنی حاصل کر سکے گا۔ تعمیراتی مراحل 2025 سے 2028 تک متوقع ہیں اور پیداوار 2028 میں شروع ہو جائے گی۔ آخر میں ریکو ڈک نہ صرف بلوچستان کی معیشت کے لیے ایک تاریخی موقع ہے، بلکہ یہ پاکستان کے معدنیاتی شعبے میں پائیدار ترقی، بین الاقوامی سرمایہ کاری اور روزگار کی فراہمی کا ایک مضبوط ماڈل بھی ثابت ہو سکتا ہے۔